پرانے اسکول کی آخری گھنٹی۔ شہر کے ایک پرانے مگر مشہور اسکول اقبال پبلک اسکول میں ہر صبح گھنٹی کی آواز کے ساتھ زندگی جاگ اٹھتی تھی۔ سرخ اینٹوں کی عمارت، لمبے برآمدے اور دیواروں پر لگے کامیاب طلبہ کے بورڈ اس اسکول کی شان تھے۔ اسی اسکول میں 8ویں جماعت کا ایک طالب علم پڑھتا تھا، احمد۔ احمد ذہین تھا مگر بہت خاموش۔ وہ کلاس میں پیچھے بیٹھتا، سوالوں کے جواب جانتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور احمد اکثر اسکول کے بعد وہاں مدد کرتا۔ اسکول میں ایک استاد تھے، سر فہیم۔ سخت لہجہ، سفید بال اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ بچے ان سے ڈرتے تھے مگر دل ہی دل میں ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ایک دن اسمبلی میں اعلان ہوا، اگلے ہفتے سالانہ تقریری مقابلہ ہوگا۔ فاتح طالب علم کو اسکول کی نمائندگی کے لیے شہر بھیجا جائے گا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر اس کا ڈر اس کی زبان پر تالو ڈال دیتا تھا۔ اسی دن سر فہیم نے احمد کو کلاس کے بعد روک لیا۔ احمد، تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ علم صرف کتاب میں نہیں، آواز میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی استاد نے احمد پر اتنا یقین کیا۔ اگلے کئی دن احمد اسکول کے خالی کمرے میں مشق کرتا رہا۔ کبھی آواز لڑکھڑاتی، کبھی آنکھیں جھک جاتی، مگر سر فہیم ہر بار کہتے، غلطی کمزوری نہیں، ہمت کی علامت ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ حال طلبہ اور اساتذہ سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کا نام پکارا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اسے سر فہیم کی بات یاد آئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، پہلے آہستہ پھر پراعتماد۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نتیجہ آیا تو احمد اول نمبر پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور سر فہیم کی آنکھوں میں فخر۔ اس دن احمد نے صرف مقابلہ نہیں جیتا تھا، اس نے اپنا ڈر ہرا دیا تھا۔ اور اقبال پبلک اسکول کی آخری گھنٹی نے گواہی دی کہ ایک خاموش طالب علم بھی ایک دن اپنی آواز بن سکتا ہے۔